بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام اعتراض ہے کے ساتھ میں ہوں انیکا نثار. ناظرین، حکومت بننی ہے، کس نے بنانی ہے، کون سی جماعت جو ہے اپنا پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کو پرائم منسٹر کی نشست تک لے کر آ سکے گی، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں بہت ساری سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یہ کہہ رہی ہے کہ معاملات اب حل کی طرف جا رہے ہیں. وہ جو ایک لاک ڈاؤن قسم کی صورتحال تھی یا ایک سٹینڈ آف بنا ہوا تھا، وہ اب حل ہوتے ہوتے معاملات طے پا رہے ہیں. کچھ اندیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی باتوں نے دیا، کچھ خواجہ آصف صاحب کی گفتگو نے دیا، وہ میں آپ کو سیکنڈ سیگمنٹ میں سناؤں گی. لیکن اس ٹائم پر پاکستان تحریک انصاف بیکڈ انڈیپینڈنس، جو کہ تعداد کے لحاظ سے، نشستوں کے لحاظ سے سب سے بڑی پارٹی بن کر سامنے آئے ہیں، پارٹی کے ہوتے بغیر وہ بھی حکومت بنانے کے لیے تگودو کرنے میں مصروف ہیں. اس سے پہلے ایم ڈبلیو ایم کا نام آیا، پھر جماعت اسلامی کا نام آیا، اس کے بعد پھر پی ٹی آئی پی کا نام آیا اور اب سنی اتحاد کا نام گردش کرنے لگا ہے. شہر اقتدار کے اندر یہ خبر گرم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کے ساتھ مل کر باقاعدہ طور پر مرکز اور صوبوں کے اندر جو گورنمنٹ ہے وہ فارم کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے. لیکن یہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے، اس کے بارے میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ابھی بھی موجود ہے. بہرحال گورنمنٹ بنانے کے لیے اور پرائیورٹیز کیا ہوں گی، مرکز کے اندر کیا ہوگا، اس بات کے بارے میں عمر ایوب صاحب نے اپنی تھاٹس، اپنے 2 سینٹس دیے، وہ ذرا سنیں پہلے. پاکستان تحریک انصاف مرکز میں اور صوبوں میں حکومت بنائے گی. جو سلسلہ یہ ریگنگ کا پروسیس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیا گیا ہے، اس کو ہم مدر آف آل ریگنگ ڈکلیئر کر رہے ہیں. لانگ ٹرم میں اس کی انکوائری، جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، انڈیپینڈنٹ ججز ہونے چاہیے، اور جن لوگوں کے نام کمشنر راولپنڈی میں لیے ہیں وہ اس انکوائری کا قطعاً کسی قسم کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ نہ تو چیف جسٹس پاکستان، نہ ہی چیف الیکشن کمشنر پاکستان کسی بھی طریقے سے کسی انکوائری کا حصہ ہونے چاہیے، کیونکہ ان کا نام آلریڈی کمشنر راولپنڈی، سابق کمشنر راولپنڈی دے چکے ہیں. لیکن مسئلے کی بات یہ ہے کہ ایک جگہ حکومت کی بات کی جا رہی ہے، جوڑ توڑ کی بات کی جا رہی ہے، دوسری جگہ یہ بات کہی گئی تھی کہ ہم اپوزیشن کے بینچوں پر بیٹھنے کو تیار ہیں. تو حکومت یا اپوزیشن؟ حکومت تو کس کے ساتھ، اپوزیشن تو کیوں کر؟ بیرسٹر سیف نے اس بارے میں کچھ فرمایا تھا، سنیں ذرا. خان صاحب کی ہدایت پر ہم نے مرکز میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا، پنجاب میں بھی ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا، باوجود اس حقیقت کے کہ اگر ہمیں ہماری جو ووٹ ہمیں ملے اس تناسب سے اگر ہمیں سیٹیں ملتی اور نتائج نہ بدلے جاتے تو آج ہم شاید مرکز میں بھی 180 سیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے. اب یہ 2 دن میں ایسا کیا تبدیل ہوا کہ اس کے بعد بات اپوزیشن سے لے کر اب حکومت تک پہنچ گئی ہے؟ 15 فروری سے لے کر 18 فروری کے درمیان کچھ تو ایسا ہوا کہ ایک جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے کہہ دیا اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اور اب باقاعدہ طور پر حکومت میں بیٹھنے کے لیے عمر ایوب صاحب ہی پرائم منسٹر کے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ بھی سامنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہی ڈیمانڈ ایک بار پھر انکوائری کی ڈیمانڈ جو کہ اٹھائی گئی تھی عمر ایوب صاحب کی طرف سے، وہ بیرسٹر گوہر نے بھی اسی ڈیمانڈ کے اوپر مہر لگائی ہے، وہ بھی ذرا سنیں. پاکستان تحریک انصاف کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ فارم 45 کے مطابق ریزلٹ ڈکلیئر کیے جائیں. ہمارے موقف کی تائید ہوئی ہے کل جس طریقے سے راولپنڈی کی کمشنر نے پریس کانفرنس کی ہے. اس لیے پاکستان تحریک انصاف باضابطہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنے اور اس کی انکوائری ہو. ایسی صورتحال میں کیا ہونے جا رہا ہے، اسی حوالے سے بات کریں گے. عمر ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں اور پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں. بہت شکریہ عمر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام. عمر ایوب صاحب، پہلے تو یہ کلیریفائی کروا دیں کہ 15 فروری کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہیں، مرکز میں بھی اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہیں، پنجاب کے اندر بھی اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہیں، اور اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ حکومت بنائیں گے ہم لوگ. آپ اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنتی ہے تو پرائم منسٹر ہوں گے. یہ 15 سے 18 فروری کے درمیان ایسا کیا ہوا کہ اپوزیشن سے حکومت تک کا سفر طے کر لیا پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیکا صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام پہ مدعو کیا. کوئی فرق نہیں ہے، بات بیرسٹر سیف صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں جو کہ میں کہہ رہا ہوں. بنیادی طور پہ میں نے کہا تھا ہمارے پاس نمبرز گیم پورے ہیں اور ہم لوگ اس کو کنٹیسٹ کریں گے اور ہم لوگ صوبوں میں بھی اور مرکز میں کریں گے. خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے اور یہ الیکشن پروسیس کا ایک حصہ ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے یا ایک پارٹی حکومت میں بیٹھتی ہے دوسری اپوزیشن میں بیٹھتی ہے، پر ایم ہمارا یہ ہے کہ حکومت ہم لوگ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور نمبرز گیم ہمارے پاس ہیں، 180 ممبران کے
फॉर्म 47 के तहत हमारे पास हैं, और इस दौरान अभी तक तो असेंबली का इजलास भी नहीं बुलाया गया, तो और भी बहुत सारे इंकशाफात आएंगे और भी ज्यादा लोग फट पड़ेंगे, जिस तरह की कमिश्नर रावलपिंडी कल लियाकत चट्टा साहब ने जो पूरा भांडा जो है वो फोड़ दिया था और सब जो है वो सच सामने आ गया। इसी तरह हमारे पेशावर में तकरीबन 7-8 मेंबरान हैं जिनको डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने गलत तरीके से फॉर्म 47 उनका गलत जारी किया था। इसी तरह हमारे बहुत सारे और 80 और मेंबरान हैं जिनका गलत तरीके से उन्होंने फॉर्म 47 जारी किया, जिन्होंने 2 दिन पहले मैरियट में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एमक्यूएम का आप देख लें कि उन्होंने पीटीआई को फॉर्म 47 के जरिए धांधली नहीं बल्कि धांधला करके हमारी 18 सीटें जो है सिंध की और कराची और हैदराबाद की मिला के उन्होंने वहां पे डंडी मारी है, वो भी हम लोग रिकवर करेंगे। और वो सब की सब वो सीट्स हैं जहां पे फॉर्म 45 मौजूद है और सिर्फ फॉर्म 47 गलत गलत जो है वो इशू है और वो एक जुम्बश कलम की वजह से हुआ है और ये 2 घंटों के अंदर अंदर ठीक हो सकता है इंशाल्लाह। राइट अच्छा, लेकिन ये बात क्लैरिफाई कर दीजिएगा उमर अयूब साहब के एक तरफ तो चलिए ठीक है, आप कहते हैं कि हम लोग हुकूमत के लिए एटलीस्ट दौड़ में होंगे। अभी इस टाइम पर आप लोगों के पास जो नशस्तें हैं वो हैं 93। ऐसी सूरत हाल में किसी भी जमात के साथ ही मिलकर आप लोग हुकूमत की तरफ जाएंगे? ये जो आप कह रहे हैं कि यक जुम्बश कलम तमाम चीजें तब्दील हो सकती हैं, वो तो बाद की बात आएगी। लेकिन आप और पीटीआई बार बार एक चीज कह रही है कि जैसे कमिश्नर रावलपिंडी ने बात की ऐसे बहुत सारे और लोग सामने आए हैं। क्या ऐसी कोई गुफ्तगू, क्या ऐसी कोई खबर आपके पास है कि किसी और इलाके से कोई इस तरह का कोई सरकारी अफसर उठेगा और कहेगा कि जी धांधली हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी? और भी उठेंगे इंशाल्लाह, और आप देखते रहिएगा अगले दिनों में बहुत सारे लोगों के जमीर जागेंगे इंशाल्लाह और वो बात खुद ब खुद वो करेंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज है। देखिए जी, ये कुदरत का अमर होता है निका साहिबा कि बहुत सारे लोग सियासी पंडित कहते थे आज से साल पहले, कुछ महीना पहले, कि जी पीटीआई खत्म हो गई, खुदा ना खास्ता पीटीआई के लिए पोलिंग एजेंट नहीं होगा, कैंडिडेट्स नहीं होंगे। सारी चीजें हुई, नामुमकिन था और हमने 180 सीटों पर अपनी बर्तरी दिखाई। और अभी आप देखेंगे कि जहां पे ये पोस्ट पोल रिगिंग यानी कि इलेक्शन के बाद ये जो धांधला कर रहे हैं ये भी सामने आ गई है और लोगों के जमीर जाग रहे हैं। आरओज ने रिजाइन किया है और वो कहते हैं जी हम लोग नहीं बैठना चाहते इस प्रोसेस में। बड़ा मुश्किल होता है कि आपको मालूम है कि आपका 60-70 हजार वोटों की बर्तरी वाले शख्स को, मर्द या खातून को आप पीछे करें, लोगों को अपनी आखिरत भी नजर आती है, लोगों को मालूम होता है कि कब्र में भी यार किसी ने जाना है। बहुत संगदिल आदमी होता है कि जो कि इस चीज को बर्दाश्त कर लेता है, पर दुनिया में भी ऐसा कोई करता है तो उसको दुनिया ही रब्बुल इज्जत दिखा देते हैं और बहुत बुरी तरह दिखा। लेकिन उमर साहब ये जो बात आप कर रहे हैं कि बहुत सारे और लोगों का जमीर जागेगा और जमीर को सुलाना बड़ा मुश्किल काम होता है, ये किस इलाके से होंगे जिनका जमीर जागेगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कांटेक्ट में? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। ये मैं पेशन गोई कर रहा हूं। मेरा अपने कुदरत पे, रब्बुल इज्जत पे पूरा यकीन है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम लोग एक इम्पॉसिबल टास्क जो है वो भी सामने आएगी चीज इंशाल्लाह। इम्पॉसिबल टास्क, वो इम्पॉसिबल टास्क क्या होगा उमर अयूब साहब? वो मिशन इम्पॉसिबल आप समझ लें कि लोग हमें कहते थे कि जी हुकूमत आप पीटीआई इलेक्शन कैसे जाएगी, एक इम्पॉसिबल टास्क था हमारे लिए और हमारे सामने रखा गया था और हमने जीता अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह ये टास्क भी जो है ये हम लोग इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे सामने जीत के दिखाएंगे। और ये जो जी ये जो लोग उठेंगे ये केपीके से उठेंगे या पंजाब से उठेंगे जिनका जमीर जागेगा? आप कह रहे हैं कि अभी वो प्रोसेस में है जमीर जागने के बकौल आपके, ये किस इलाके से उठेंगे? क्योंकि पंजाब इंपॉर्टेंट है, केपीके के अंदर आप लोगों की वैसे बर्तरी आजाद उम्मीदवारान की हैसियत में है, तो ये किधर से उठेंगे? काफी जगहों से उठेंगे, आप देखते रहिएगा इंशाल्लाह। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब जरा उमर अयूब साहब आते हैं, वो जमातें जिनके साथ आप लोगों की बातचीत चली और उसके बाद बातचीत रुकी और रुकने के बाद फिर किसी और के साथ बातचीत चली। एमडब्ल्यूएम की बात आई थी कि एमडब्ल्यूएम की एक नशिस्त है, उसके साथ शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्हाक हो जाए। वो बात कंप्लीटली रद्द हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, उसके कोई अब आगे जाने के इम्कानात नहीं? ये कल तक या परसों तक आपके सामने सब आ जाएगा। हमारे लिए सब जमातें बहुत मुहतरम है जिन्होंने हमें बड़ी मुश्किल टाइम पे सपोर्ट किया है, जिसमें एमडब्ल्यूएम है, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद है, जिसमें आपकी जमात इस्लामी है। हमारे लिए सब ये जमातें मोहतरम है जिन्होंने मुश्किल टाइम में हमें वो सपोर्ट कर रही हैं।
राइट। अच्छा, इन्हीं जमातों के अंदर से एक जमात इस्लामी की बात भी आई थी, और जमात इस्लामी से तो आप लोगों के मामला बड़े करीबी तौर पर तय हो गए थे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड मैं बात कर रही थी जमात इस्लामी के एक अहम रहनुमा से जो इस सारे प्रोसेस का हिस्सा भी थे। उन्होंने बताया कि पहले तो अनकंडीशनल कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट की बात की जमात इस्लामी ने, उसके बाद कमेटी फॉर्म हुई, मरकज और केपीके की बात हुई, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई कि जमात इस्लामी को कहने कि देखिए मरकज में हमें आपकी जरूरत नहीं है, केपीके के अंदर हम आपके साथ मिलकर चलेंगे। उसके बाद फिर एक और कमेटी फॉर्म हुई, उससे पहले उस कमेटी के अंदर आप भी हिस्सा थे, उसके बाद जो कमेटी फॉर्म हुई वो असद उमर साहब के साथ फॉर्म हुई। फिर जमात इस्लामी के शूरा की मुलाकात हुई कल, वहां सारा के सारा ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अमीर जमात इस्लामी को दे दी गई। उनका ये कहना है मौकफ जमात इस्लामी का कि बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यू टर्न लिया। मरकज और केपीके की बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मरकज में हमें आपकी अब जरूरत नहीं है। क्या ये बात दुरुस्त है? क्या जमात इस्लामी के साथ जो मामलात टूटे हैं या उनके साथ हुकूमत बनाने वाली बात नहीं आगे बढ़ सकी, वो इसीलिए बढ़ी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दोनों साइड पर जमात इस्लामी के साथ इल्हाक करना चाह रही थी और अब नहीं? नहीं, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा हूं, पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा क्लियर मौकफ रहा है और हमारे ये मुहतरम हमारे साथी हैं, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। नहीं, लेकिन अभी कहां तक बात पहुंची है उमर अयूब साहब? मैं वैसे असद उमर साहब का नाम ले गई थी, आई हैड टू टेक योर नेम, लेकिन अभी तक जमात इस्लामी के साथ कोई अभी भी बात चल रही है या अब स्टॉप हो गई है, अब रुक गई है? नहीं, हमारी मुख्तलिफ पार्टियों से बात चल रही है और कल या परसों तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब एक और खबर फिर रही है उमर अयूब साहब, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुन्नी इत्तेहाद NA-104 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड इंडिपेंडेंट ही बेसिकली साहिबजादा मोहम्मद हामिद रजा साहब 1,28,687 वोट लेकर जीते हैं। उसके बाद फिर राजा रियाज साहब के साहबजादे। क्या सुन्नी इत्तेहाद के साथ मामला आगे बढ़ रहा है या फाइनलाइज हो रहा है? उमर अयूब साहब थोड़ा तो क्लैरिटी देना, लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग यू एंड दे आर ईगर टू नो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस सिमत बैठेगी। आप कल आरा दिए जा रहे हैं उमर अयूब साहब। कल में कितना टाइम रह गया? देखें, दो घंटे भी नहीं रह गया, 1.5 घंटा रह गया, अभी बता दें। बस कल इंशाल्लाह आप इंतजार कीजिएगा, कल या परसों सब क्लियर हो जाएगा। तो मैं सुन्नी इत्तेहाद पे हाँ समझूं उमर साहब? नहीं, यहाँ पे मुख्तलिफ पार्टियां हैं और कल परसों तक आप इंतजार कीजिएगा और नाजरीन भी इंशाल्लाह, हमारे हमायती लोग भी हैं, कल तक परसों तक सब क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। सो अभी कल से बात परसों तक भी चली गई है? कल परसों तक सब क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, ये पीटीआईपी के साथ मामलात जो उमर अयूब साहब स्टार्ट हुए, गुफ्तगू स्टार्ट हुई, इन मामलात को ये कैसे आगाज हुआ? पीटीआईपी तो वो फैक्शन था जो पीटीआई से टूटा, परवेज खटक साहब की कयादत के अंदर सेपरेट हो गए, अली अमीन गंडापुर साहब की कयादत के अंदर ये क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर? वहां पे परवेज खटक साहब और महमूद खान जो है वो रिजाइन कर चुके हैं पीटीआईपी से, और वो वेरियस टेक्निकल रीजंस की वजह से, हमने जिस तरह कहा कि मुख्तलिफ पार्टियों की माइनस परवेज खटक एंड महमूद खान, इसको हम लोग देख रहे थे, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को हम लोग देख रहे थे, तो अभी भी देख रहे हैं। आगे जाके जिस तरह मैंने कहा कल परसों तक हर चीज क्लियर हो जाएगी। मैं ये कल परसों से आगे निकलना चाह रही हूँ, लेकिन आप बाकायदा बजे दें कि कल परसों का इंतजार करें। मैं कोशिश कर रही हूँ किसी तरीके से मुझे कोई खबर आप दें। पीटीआईपी के साथ भी मरकज में जा सकते हैं उमर साहब? Let's be a little open over here. आप कल परसों तक इंतजार कर लीजिएगा, ज्यादा बेहतर। अच्छा, चलिए ये बता दीजिए कि ये परवेज खटक साहब और महमूद खान साहब के जाने के बाद एक्सेप्टेबल तो हो गई ना पीटीआईपी अब आप लोगों के लिए? क्योंकि मैंने सुना केपीके के अंदर अभी भी बहुत सारे लोगों को खदशात हैं, वो पीटीआईपी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एक्सेप्टेबिलिटी आ गई? पार्टी तो एक वेसल होता है ना, लोगों से, इंडिविजुअल से आपका हो सकता है। पीटीआईपी तो परवेज खटक और महमूद खान के अलहदा होने से पहले भी मौजूद थी, वो किसी और के पास थी, और वो वेसल होता है जिसके ऊपर आप मतलब जाके राइड करते हैं या उसको इस्तेमाल करते हैं, तो लिहाजा वो एक सेपरेट चीज है। पर बुनियादी तौर पे परवेज खटक और महमूद खान अलहदा होते हैं, उसको हम लोग देख रहे थे, जरूर देखा, टेक्निकली हमने उसको स्टडी किया, पर जिस तरह मैंने कहा कि कल या परसों तक सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, हम टेक्निकलिटीज पे जा ही रहे हैं उमर अयूब साहब, तो इलेक्शन एक्ट की तरफ भी जरा चलते हैं, क्योंकि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक तो बाकायदा तौर पर जो जमात जिसने अपनी रिजर्व्ड की फहरिस्त दी होगी वही वाली जमात
ریزرو سیٹیں لے سکے گی. تو کیا کسی ایسی جماعت کی طرف جایا جا رہا ہے جس نے ریزرو سیٹیں دی ہیں؟ کیونکہ میں لسٹ دیکھ رہی تھی ریزرو سیٹوں کی، اس کے اندر جماعت اسلامی بھی آ رہی ہے. باقاعدہ طور پر مجھے سنی اتحاد نظر نہیں آیا. عمر ایوب صاحب کل اور پرسوں کا انتظار کیجیے گا، سب کلیئر ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے، پھر کل پرسوں. اچھا پاکستان پیپلز پارٹی کا تو بتا دیں عمر ایوب صاحب، کیونکہ دیکھیں اگر تو آپ کی اس ٹائم پر 93 نشستیں ہیں اور یک جنبش قلم تمام چیزیں تبدیل ہو کر 180 تک نہیں پہنچتی، یا چلیے 150 تک بھی نہیں پہنچتی، تو پھر کسی جماعت کے ساتھ تو بیٹھنا پڑے گا. تو جو کسی جماعت ہوگی وہ کون سی جماعت ہوگی جو کہ ایکسیپٹیبل ہوگی پاکستان تحریک انصاف کو؟ نہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نہ پاکستان مسلم لیگ نون، یہ دونوں نہیں ہوگی. ایم کیو ایم ہو سکتی ہے؟ نو، ایم کیو ایم بھی نہیں ہو سکتی جماعت. اچھا یہ دیکھیں ہم لوگ بڑی کلیئر ہیں اس چیز میں. اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں. مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، یہ دو جماعتیں تھیں، اور ایم کیو ایم بھی جو کہ اوپر مرکز میں بیٹھ کے اور صوبے میں بھی یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا ہلاک ہوا، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ دیوار کے ساتھ لگایا. اور سب سے اہم چیز جو ہم لوگ بھول نہیں سکتے ہیں، ہمارے ورکرز کو زد و کوب کیا، پولیس گردی کی، اٹھایا، مارا، وہ چیز ہم لوگ کبھی بھول نہیں سکتے ہیں، نمبر ایک. اور اس طرح کے ساتھیوں کے ساتھ مطلب ہمارے ساتھیوں کو ہم لوگ کیسے نظر انداز کریں جنہوں نے اتنی قربانیاں دی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم نے تو ابھی، جس طرح میں نے پہلے آپ سے یہاں پہ بات کی کہ 18-19 سیٹیں سندھ میں وہ انہوں نے دھاندلے کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف سے لی ہیں. سو آنسر از نو، ان کے ساتھ ہم لوگ نہیں بیٹھ سکتے. تو پھر کس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں عمر ایوب صاحب؟ ود 93 سیٹس گورنمنٹ کس کے ساتھ بنائیں گے؟ وہ تو ابھی 93 ہیں. آپ دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ آگے یہ بڑھیں گی، اور ہم لوگ خود، ہمارے پاس اتنی صلاحیت ہے اور نمبرز ہوں گے جو ہم نے کوٹ کیا ہے، اور سیٹ وائز ہم نے بتایا 180 کی، وہ ہم لوگ دکھائیں گے. اور یہ بھی میں بات کرتا چلوں کہ جو یہ حکومت جو خواب دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون، یہ ایک دوسروں کے پیٹھ میں خود خنجر کھوپ رہے ہوں گے. لیکن وہ تو حکومت بنانے کے بعد گھوپیں گے نا، اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ خنجر گھوپیں گے. ابھی کر رہے ہیں، وہ دبا کے کر رہے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی حکومت نہیں بنے گی، لیکن نمبر وائز عمر ایوب صاحب ان کی حکومت بنتے ہوئے پھر بھی سمجھ آ رہی ہے. آپ بار بار فرما رہے ہیں کہ نمبرز انکریز ہوں گے آپ کے، بٹ دس از رائٹ ناؤ اے ہائپوتھیٹیکل سچویشن. اگر نہیں ہوتے دین واٹ؟ ہائپوتھیٹیکل سچویشن پہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے پاس کون سے نمبرز ہیں. وہ ایک دوسرے کے پیٹھ میں خنجر کھوپ رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو بٹرے کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیے گا وہ نہیں بنا سکتے ہیں. بنے گی تو پاکستان تحریک انصاف کی بنے گی، نمبرز بھی ہمارے ہوں گے انشاءاللہ. میں وہی سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ کس طرح سے نمبر ہوں گے. نہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھیں گے، نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے، نہ ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھیں گے. پیچھے چھوٹی موٹی جماعتیں رہ گئیں، کچھ اتحاد وہ انڈیپینڈنس رہ گئے. اس کے علاوہ جی نوٹیفیکیشن ساری ابھی تک نہیں ہوئی ہے، آپ دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ. یہ جو چیزیں آپ کو ابھی نظر آ رہی ہیں، یہ ریورسلز اس کی بہت جلد شروع ہو جائیں گی. اور آپ خاص کر فارم کے حوالے سے میں بات، اور آپ کس کی طرف نظریں گاڑے ہوئے ہیں ان ریورسلز کے لیے؟ خود بخود یہ کریں گے. آپ کا پریشر اتنا زیادہ پڑنے والا ہے سسٹم کے اندر سے. الیکشن آپ کے جو بیوروکریسی ہے اس کے اندر سے یہ پریشر آ رہا ہے. لوگوں پہ بے تحاشا نفسیاتی پریشر ہے کہ انگریزی میں کہتے ہیں دیٹ دے شوڈ ڈو دا رائٹ تھنگ. ان کا اپنا ضمیر جو ہے وہ ان کو ملامت کر رہا ہے. لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ مینٹل ڈیوریس کے نیچے ہیں کہ جس طرح ان کے اوپر یہ پریشر ڈالا گیا ہے وہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. ضمیر بھی ہوتی ہے نا کوئی چیز. ویسے عمر ایوب صاحب 75 سالوں کے اندر بہت سارے ایسے ضمیر ہیں جو کہ نہیں جاگے. تو ضمیر کے اوپر تکیہ کرنا یا اس کے کندھے کے اوپر رکھ کے بندوق چلانے کی کوشش کرنا، کیا وہ پاسبلٹیز کے اندر ہو سکتا ہے پریکٹیکلی؟ ہم نے تو کیا ہے، اور ہمارا تو پورا رب کے اوپر بھروسہ ہے. اور اس نے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ مشن امپاسبل تھا کہ اس نظام میں پاکستان تحریک انصاف کس طرح آگے ابھرے گی، اور ہم نے رب کی مہربانی کے ساتھ اور مدد کے ساتھ وہ ابھر کے دکھایا. اور بڑے سخت حالات میں جہاں پہ ہم سے بلا چھینا گیا، ہمارا سمبل چھینا گیا، ہمارے لوگوں کو زد و کوب کیا گیا، میں تو ایک دن بھی ہلکے میں نہیں گیا. اور رب العزت کی مہربانی کے ساتھ 1,93,000 ووٹ لی اور 81,000 کی لیڈ ہوئی. ایک دن بھی میں نے جلسہ نہیں کیا. ہماری ٹیم نے، ہماری خواتین نے، ہمارے رشتہ داروں نے، ساروں نے کیمپین کی. میں نہیں تھا، اسی طرح بہت سارے اور لوگ تھے.
صحیح. اچھا عمر ایوب صاحب بریک کی طرف جانا ہے مجھے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک بار دوبارہ کوشش کروں گی. جماعت اسلامی, پی ٹی آئی پی, سنی اتحاد, MWM, اس کے اندر سے کوئی دو جماعتیں ہی سائڈ پہ کر دیں کہ ان کے ساتھ اتحاد نہیں ہوا. دو جماعتوں کو رہنے دیں, تھوڑا سا ابہام رکھ لیتے ہیں, تھوڑی سی کلیئرٹی کر لیتے ہیں. کل پرسوں کی بات دوبارہ, کل یا پرسوں کی بات, کوئی دو جماعتیں ہی سائڈ پہ کر دیں. کل اور پرسوں آپ کے سامنے سب کلیئر ہو جائے گا. آپ دو جماعتیں نہیں 2 دن بتا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ عمر ایوب صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. بریک کی طرف, بریک کے بعد ڈسکشن کو باقاعدہ طور پر ایک اور سمت میں لے کر جائیں گے کہ ایک طرف یہ حکومت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف, دوسری طرف پیپلز پارٹی اور PMLN کیا کر رہی ہے. آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بریک پہ جانے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف اور اب ایک اور صورتحال ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. ایک طرف ایک عجیب و غریب سا ڈیڈ لاک بن گیا تھا کل تک, پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کی حکومت بنے گی یا نہیں بنے گی, اس بات پہ شدید ابہام تو ضرور تھا, لیکن اب یہ بات سامنے کھل کر آنا شروع ہو گئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی سرٹن شرائط کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جو معاملات طے کر رہی تھی وہ کچھ آگے بڑھے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں تھی ان کی طرف بھی بڑا واضح طور پر اشارہ کیا. پہلے سنیں انہوں نے کیا فرمایا. مجھے تو کہا گیا ہے کہ پہلے 3 سال ہمیں دے دے, آخری 2 سال آپ وزیر اعظم بنے. نہیں 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 نہیں, میں نے اس بات کو منع کیا ہے. میں اس طریقے سے وزیر اعظم نہیں بننا چاہ رہا ہوں. اگر میں وزیر اعظم بنوں گا تو پاکستان کے عوام مجھے منتخب کر کے بنائیں گے. تو جو کل ہم اپنے پروگرام میں بھی 2.5 سال والی حکومتوں کی بات کر رہے تھے, اس بات کو تو کمپلیٹلی رد کر دیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے. لیکن وہ جو ڈیڈ لاک برقرار تھا اس کے اندر بریک تھرو ہوا. اس بریک تھرو کی خوشخبری PMLN اور پیپلز پارٹی کے لیے خواجہ آصف صاحب نے پبلک کی. سنے ذرا. فیڈرل حکومت کا تعلق ہے. کل شام کو کہیں کہ پیش رفت کچھ ہوئی ہے کہ ایک دفعہ پھر کولیشن گورنمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ میں گفت و شنید پیپلز پارٹی اور PMLN میں ہو رہی ہیں. 3 سال کے لیے ایک پارٹی ہو جائے, اس کے بعد دوسری پارٹی 2 سال کے لیے ہو جائے. ابھی تک یہ کوئی حتمی صورت اختیار نہیں کی ان پرپوزلس نے. اعلامیہ یا جو بات چیت ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم کسی سولوشن کے قریب پہنچ گئے. یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ MQM پیپلز پارٹی اور PMLN مل کے حکومت بنائیں گی فیڈرل گورنمنٹ. اب اپنے اپنے تئیں ساری سیاسی جماعتیں ہی ان انتخابات سے نالا نظر آتی ہے. مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف تو کھل کر سامنے آ گئی, لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی ان انتخابات سے کمپلیٹلی خوش نظر نہیں آتی. ایسی صورت میں 2 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ انتشار کی طرف جایا جائے, دوسرا طریقہ یہ کہ باقاعدہ طور پر پارلیمنٹ میں بیٹھ کر پارلیمانی طریقے سے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. پاکستان پیپلز پارٹی نے دوسرے طریقے کو اپنانے کا تہیہ کر لیا. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات سنیں. مجھے اس الیکشن ریزلٹس کے مطابق وہ حق نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کروں. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جل رہا ہے, 4 صوبوں میں اس وقت ایک آگ لگا ہوا ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اس آگ کو بچانا ہے. ہم نے ایک بار پھر پاکستان کھپے کا نعرہ اٹھانا ہے. پاکستان کھپے کا نعرہ تو سب کو لگانا ہوگا, کیونکہ پاکستان ہے تو سیاست ہے, اور سیاست ہے تو پھر جمہوریت ہے. نہیں تو جمہوریت کا بسترا گول کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. سیاسی جماعتوں کی طرف سے یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر ہم نہیں آئے تو کوئی نہیں آئے گا. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں احتجاج چل رہا ہے سندھ میں کہ انہوں نے GDA کا مینڈیٹ جو ہے وہ چرا لیا, لیکن دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی صرف اور صرف PMLN نہیں, MQM نہیں, بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں بھی الزام لگا رہی ہے کہ ان کو جتوایا گیا. یہ بات بھی بلاول بھٹو زرداری نے فرمائی. سنیں. میرے پاس ایسے بھی فارم 45 ہیں جہاں میرا فارم 45 پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار جیت چکا ہے, مگر اعلان تو کہیں مسلم لیگ نواز کا ہوا ہے تو کہیں متحدہ قومی موومنٹ کا اعلان ہوا ہے. ایک ایسا جگہ ہے جہاں فارم 45 میں میرا جیالہ جیت چکا ہے, مگر اینڈ میں آخر خان صاحب کی آزاد امیدوار کو جتوایا گیا ہے. اب اس پہ میں کیا کروں؟ میں اس ملک کو مزید تقسیم کر لوں؟ میں اپنے ہی گھر کو آگ لگا دوں؟ اب اسی بحران کی بات جو کر رہے ہیں, اسی آگ لگنے کی بات جو کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب,
اس بات کا اشارہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی دے دیا کہ اگر نیشنل اسمبلی اور اسمبلی کے معاملات فوری طور پر طے نہ پائے اور اسمبلی کا اجلاس نہ بلایا گیا تو بحران مزید خراب ہوتا جائے گا. انٹرسٹنگلی پی ایم ایل این کے رہنما ہوتے ہوئے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے انڈیپینڈنس کی جیت کے بارے میں بھی بڑا انٹرسٹنگ بیان دیا. سنیں ذرا. ہم عمران خان صاحب اور ان کے سہولت کاروں کے زہریلے پروپیگنڈے کا مقابلہ کامیابی سے نہیں کر سکتے. جہاں آپ جیت جاتے ہیں وہاں دھاندلی نہیں ہوتی. کسی بھی کمشنر کا انتخابی عمل میں کوئی کردار نہیں. عمران خان صاحب کو نفرت کی سیاست چھوڑنی پڑے گی. گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے. آنے والی قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے سپورٹڈ ایم این ایز کی میجورٹی ہے. ہم نے مان لیا مسلم لیگ نون مرکز میں حکومت نہ لے. قومی اسمبلی کا اجلاس جلد از جلد بلایا جانا چاہیے. لوگ بہت تکلیف میں آگے آئی ایم ایف کھڑا ہے. پاکستان کو بہت بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. بحران گہرا ہوتا جائے گا. فیصلے جلدی کیے جائیں. فیصلے جلدی کیے جائیں. بحران گہرا ہوتا چلا جائے گا. یہی خدشہ پاکستان کی عوام کو بھی. اطہر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر اینالسٹ. بہت شکریہ اطہر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم پر تمام سیاسی جماعتوں کو دو رخ اپنائے جا سکتے ہیں, یا تو احتجاج کا, انتشار کا, یا پرابلمز کریٹ کرنے کا, یا پارلیمنٹ کا. ایسا لگتا ہے کہ ساری جماعتوں کو اس بات کا ادراک تو ہے کہ پارلیمنٹ میں جانا ہی پڑے گا. الٹیمیٹلی حکومت کس نے بنانی ہے, کیسے بنانی ہے, وہ ساری چیزیں بھی کلیئر ہو جائیں گی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر بھی جتنی پولرائزیشن سیاست کے اندر ہو گئی ہے اس سے بھی معاملات حل ہو سکیں گے؟ وہ بھی سچویشن کام ڈاؤن ہونے کی طرف جائے گی, یا یہ مزید انتشار کی طرف لے کر جائے گی چیزوں کو؟ دیکھیں انیکا, مسائل کا حل تو پارلیمنٹ میں جانے سے ہی ہوگا. پارلیمنٹ کے اندر ہی ہوگا. جو کچھ بھی ہونا ہے تب تک چیزیں جو ہے سیٹل نہیں ہوں گی جب تک پارلیمنٹ کے ذریعے ایک مستحکم حکومت سامنے نہیں آ جاتی. لیکن جس طریقے سے ہم پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں, وہ جو راستہ ہم نے چنا ہے اس راستے کی وجہ سے پھر آگے جو منزل ہے وہ بھی مشکل ہو سکتی ہے. اب بلاول صاحب ابھی تو کہہ رہے ہیں ہم پاکستان کھپے کی بات کر رہے ہیں, اور بڑی اچھی بات ہے وہ یہ کر رہے ہیں. لیکن اس الیکشن کمپین کے دوران وہ کیا بات کہتے تھے؟ وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیا کچھ کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اس ملک کی جتنی بھی تباہی ہوئی ہے وہ اس ساری کی ذمہ دار وہ ہیں. خون چوسنے والا شیر وہ ان کو کہتے تھے. دوسری جانب سے ان کو ووٹ خریدنے والا بگڑا ہوا بچہ کہا جاتا تھا. تو اب یہ کس طریقے سے کٹھے مل کے چلیں گے اور کتنی دیر چلیں گے؟ دیکھیں, جہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام نے مجھے وزیر اعظم بننے کے لیے ووٹ نہیں دیا, تو پھر کون سی عوام نے ان کے والد کو صدر بننے کا ووٹ دے دیا؟ وہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنائیں گے, لیکن ان کے ووٹ سے جو ہے وہ اپنے کہتے ہیں ہم وزراء نہیں لے کے آئیں گے, لیکن اپنے والد کو وہ صدر بنا دیں گے. تو یہ بہت سارے چیزیں اس میں ایسی ہیں جہاں پہ آپ کو ذاتی مفادات نظر آتے ہیں. لیکن جو بھی حکومت بنے گی موجودہ صورتحال کے اندر, مجھے نہیں لگتا کہ وہ بہت زیادہ مستحکم ہوگی. آلدو کہ میری, آپ کی, ہم سب کی خواہش ہے کہ ایک مستحکم حکومت ہو, لیکن مجھے وہ بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. نہیں, تو اس صورتحال میں اگر تو یہ جماعتیں بنا رہی ہیں, حکومت تو بنا رہی ہے نا, انہوں نے تو کلیریفائی کر دیا. ابھی تک فی الحال پاکستان تحریک انصاف کے پاس 93 نشستیں ہیں. تھوڑے دیر پہلے عمر ایوب صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری 180 تک ہو جائیں گی, 180 سے اوپر چلی جائیں گی. لیکن وہ ابھی ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے, وی آر ناٹ سو شیور اباؤٹ دیٹ. تب تک پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت تو طے ہے, ایم کیو ایم بھی ساتھ ان کے ہے. آپ کی نظر میں ایسی حکومت جو کہ پی ڈی ایم کی حکومت اس سے پہلے 16 ماہ کی بن چکی, چاہے وزارتیں نہ لے پاکستان پیپلز پارٹی, پھر بھی اچھی خاصی سے تو ہوگی, آئینی جتنے عہدے ہوں گے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں گے, ایسی حکومت کتنی استحکام لا سکے گی یا کتنی مستحکم ہوگی ان اٹ سیلف ایز اے گورنمنٹ؟ جی دیکھیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہتے ہی ہے کہ ہم حکومت بنا رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی, تو بنیادی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ سے وہ حکومت بنے گی. لیکن دوسری طرف وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ ہماری حکومت ہوگی, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم کابینہ کے اندر جا کے حصہ نہیں ڈالیں گے, ہم بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے. تو جس حکومت کا بوجھ حکومت کے خود اپنے اتحادی نہیں اٹھانا چاہتے, وہ حکومت کیا پاکستان کا بوجھ اٹھا سکے گی؟ تمام یہ جو سیاسی حالات ہیں ان کا بوجھ اٹھا سکے گی, معاشی حالات کا بوجھ اٹھا سکے گی؟ اور دوسرا, کون سی نئی ٹیم اس وقت یہ لے کے آئیں گے معاشی میدان کے اندر یا دیگر میدانوں کے اندر جو آ کے یہاں پہ کوئی چینج کرے گی؟ اس لیے کہ ساکھدار صاحب ہوں گے یا کوئی اور شخصیت ہوگی. یہ حکومت تو پہلے بھی کر چکے ہیں نا, یہ بنیادی طور پہ اسی حکومت کا ایک طرح سے ایکشن ری پلے ہے. تھوڑی سی چیزیں اوپر نیچے ہوں گی. تو میرے خیال میں مین ایشو یہ ہے کہ یہ ان کو یا تو یہ کھل کے کہیں کہ جناب ہم حکومت بنا رہے ہیں, ہماری میجورٹی بن گئی ہے, ہم سب مل کے حکومت بنائیں گے اور ہم چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے. یہ کہہ رہے ہیں ہم نے کرنا بھی ہے لیکن ہم نے نہیں بھی کرنا. جب یہ خود اتنے کنفیوز ہیں, یہ خود اتنے جو ہے ایک طرح سے
اعتماد کا اظہار نہیں کر رہے تو وہ حکومت دوسروں کو کیا اعتماد دے گی؟ وہ probably eyeing towards the long term politics as well. لیکن اگر فلپ سائڈ پہ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف بھی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم حکومت بنا لیں گے، بہت سارے معاملات جو ہیں وہ فارم 45 47 کے حل ہوں گے تو ہماری اور نشستیں ہو جائیں گی، پھر ہم اپنی حکومت بنا لیں گے. اس ٹائم پر PTIP، جماعت اسلامی، MWM والا معاملہ تو ذرا پیچھے رہ گیا، سنی اتحاد، ان ساروں کے ساتھ ان کی بات چیت بھی چل رہی ہے. آپ کو پاکستان تحریک انصاف کسی بھی طریقے سے حکومت بناتی ہوئی نظر آ رہی؟ دیکھیے اس موجودہ حالات میں چھوٹی سی ایڈ کر دوں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو حکومت اپنے آپ کو ایک دوسرے کو اعتماد نہیں دے سکتی وہ کسی اور کو کیا اعتماد دے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس وقت حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں جو موجودہ صورتحال ہے، اور نہ ہی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے. ہاں ایک صورت ہے، وہ جو فارم 45 لے کے وہ پھر رہے ہیں، ان فارم 45 کے مطابق ان کی کافی سیٹیں ہیں، اور جس کو وہ کلیم کرتے ہیں اگر آگے جا کے کوئی ایسے فیصلے آتے ہیں جہاں پہ ان کو اور ایکسٹرا سیٹیں مل جاتی ہیں، 30-40 سیٹیں اور نکل آتی ہیں، تو اس صورت میں وہ حکومت بنا سکیں گے. لیکن پھر ان کو دیکھنا ہوگا کہ اگین وہ کس جماعت کے اندر شامل ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جماعت کی شکل میں وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے. وہ جو فیصلہ آیا تھا بلے کے نشان والا، تو ان کے لیے مجھے تھوڑی سی پرابلمز لگ رہی ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پرائیورٹی یہ ہوگی کہ ہم خیبر پختونخوا میں حکومت بنائیں، اور پھر ادھر جو PDM 2 حکومت بن رہی ہے اس کو بننے دیں، اور پھر جب ہم اسمبلی میں موجود ہوں گے تو آگے جا کے ہم ان ہاؤس چینج بھی لا سکتے ہیں اور ایسے حالات بھی پیدا کر سکتے ہیں کہ شاید مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف ملک کو جانا پڑے. ویری انٹرسٹنگ. ہم بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ آبویسلی جو گورنمنٹ بنے گی، جس نے بھی گورنمنٹ بنائی ہوگی، ابھی پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنے گی، اس کے اندر بھی جو لیک آف ٹرسٹ ہے وہ کس حد تک استحکام دے سکے گا، وہی والا سوال جس سے ہم نے آغاز کیا تھا، اس کو کنٹینیو کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے اس بارے میں کہ بیسکلی اب تمام کی تمام صورتحال کو اسٹیبلائز کرنے کی ضرورت ہے، اور اسٹیبلائزیشن کے اندر ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ اکانومی کی اسٹیبلائزیشن ہے. اب جتنی بھی جماعتیں ہیں جو بھی حکومت فارم کریں گی، ان کا سب سے پہلا ٹاسک ہی اکانومی کی اسٹیبلائزیشن ہوگا. اور اطہر قاسمی صاحب، ہمیں پتہ ہے کہ لاسٹ ٹائم جو 16 مہینے کی حکومت بنی تھی، اس کے اندر سب سے زیادہ بڑا بون آف کنٹینشن ہی یہ تھا کہ 16 مہینے کے اندر اگر تو معیشت کو سنبھالا دے دیا جاتا تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ویسے ہی خیرباد کہہ دیتی عوام، لیکن وہ نہیں ہو سکا. تو اس حکومت میں اس باری میں کیا فرق ہوگا جس کے اندر ہم کہیں کہ اکنامک اسٹیبلائزیشن آ جائے گی، ایک عام انسان کی ساری سیاسی جوڑ توڑ سے ہٹ کے گھر کے اندر اسٹیبلائزیشن آ جائے گی؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. اگر آپ تحریک انصاف کا اپنا بھی دور حکومت دیکھ لیں تو اس دور میں بھی کوئی معیشت کے حوالے سے عوام کوئی زیادہ خوش نہیں تھے، اور یہی وجہ تھی کہ مہنگائی کی بات ہوتی تھی اور بہت سارے ضمنی انتخابات وہ ہارتے تھے. اور جب PDM کی حکومت آئی اور اس کے بعد تو پھر ہم نے دیکھا کہ جس طرح مہنگائی میں اضافہ ہوا، ہم نے یہ دیکھا کہ ہر چیز کی قیمت اوپر گئی اور چیزوں کو سنبھالا نہیں جا سکا. اب ہوا یہ کہ یہ لوگ جب حکومت میں آئے انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے. کسی نے کہا کہ ہمارے پاس کتنے 100 ارب ڈالر کا پلان ہے، تو کسی نے فرمایا کہ میں آ گیا تو ڈالر ڈر جائے گا، ڈالر نیچے چلا جائے گا، لیکن ایسا کچھ ہو نہیں سکا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو 16 ماہ کے دوران ہم نے دیکھا ہے، اب یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگلے 5 سال کے اندر یہ ایسا کیا کریں گے جو یہ 16 ماہ کے اندر نہیں کر سکے. اس وقت جو ملک کی حالت یہ ہے کہ انویسٹمنٹ باہر سے کتنی آ رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، IMF کا پلان جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو میرے خیال میں بہت زیادہ مشکل ہوگا جب تک FDI میں انکریز نہیں ہوگی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اور ایک مستحکم حکومت جو ہے وہ ایک واضح پیغام عالمی دنیا کو نہیں دے گی کہ جناب ہم یہاں پہ تیار بیٹھے ہیں، آپ آئیں، آپ بھی انویسٹ کریں. ان کو اپنی پالیسیز کو بھی دیکھنا پڑے گا. اور دوسرا انیکا، ایک جو چیز ہم بڑی اگنور کر دیتے ہیں، جہاں پہ ملک اتنی مشکل میں ہے، عوام اتنی مشکل میں ہے، یقین کیجئے کہ اشرافیہ کے خرچے کم نہیں ہو رہے. ہمارے جو نگران حکومت ہے، یہ کاکڑ صاحب نے کتنے بیرونی دورے کیے، کیا اس کی کوئی ضرورت تھی؟ اس کے علاوہ اور ان کے خرچے دیکھ لیں کہ کتنے لوگوں کو کیا کچھ ملتا ہے، کیا کچھ مراحت ملتی ہیں، تو وہ بھی کٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر اوپر سے لوگ اپنے اخراجات کم کریں گے، ایک واضح پیغام دیں گے، تو پھر عوام بھی کچھ برداشت کرے گی. اگر عوام یہ سوچ رہی ہو کہ ہماری مرضی کی حکومت بھی نہیں آئی
اور وہ سختیاں بھی نہیں جھیل رہے، مزے بھی وہ لوٹ رہے ہیں اور ساری سختیاں ہمارے لیے، تو پھر وہ ایک طرح سے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک جان ہو کے یا ایک طرح سے سب مل کے کچھ کرے، وہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ میرے خیال میں بہت بڑا یہ چیلنج ہوگا اگر ویسے کاکڑ صاحب کی کوئی چیز مشہور ہو نہ ہو، اطہر کاظمی صاحب ان کی سیلفیز ضرور مشہور ہیں، وہ جو دورے کرتے رہے وہ ضرور مشہور ہیں۔ اس کے بعد جب یہ ٹینیور ہوگا تو اس کے بعد بہت ساری اور چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی۔ تو SIFC کے بلبوتے پر ہماری اکانومی کی سٹیبلائزیشن چلتی رہی، معاملات سٹیبل رہے پورے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر، نہیں تو ان اٹ سیلف کاکڑ صاحب کی حکومت کے اوپر یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اوپر ان اٹ سیلف بہت سارے سوالات ہیں۔ بٹ لاسٹ کوشچن، اب ان انتخابات کے بعد جو گورنمنٹ فارم ہوگی، جو بھی پارلیمنٹ آئے گی، اس پارلیمنٹ کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کے اندر یہ سینٹی پریویل کرے گی کہ اب میں نے اس سے ہاتھ نہیں ملانا، میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا؟ عمران خان صاحب بھی بولا کرتے تھے کہ نہیں جی میں نے نہیں ہاتھ ملانا کسی اپوزیشن لیڈر کے ساتھ، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا، ٹھیک ہے میں پارلیمنٹ سے ہی جا رہا ہوں، KPK کی اسمبلی بھی ڈیزالو، پنجاب کی اسمبلی بھی ڈیزالو۔ یہ ایک ہاٹ ہیڈڈ جو ڈیسیژنز ہیں یہ لینا بند کریں گے ہمارے سیاستدان، یہ اسی طرح کنٹینیو چلتے رہیں گے؟ دیکھیں نیکا، ہونا تو ایسے ہی چاہیے کہ سوچ بچار کر کے آپ تھوڑا سا جو بھی فیصلہ کریں اس کو دیکھیں کہ اس کے لانگ ٹرم کیا کانسیکوینسز ہوں گے، لیکن یہ ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کی ایک جھلک ہم نے ان انتخابات کے دوران بھی دیکھی۔ اب ویسے اگر کوئی کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا نا، پیپلز پارٹی والے نون لیگ سے ہاتھ نہیں ملاتے، ٹھیک ہے نہ ملائیں، لیکن کچھ بنیادی چیزوں کے اوپر یہ ایگری کر، ایک تو یہ کہ آئین اور قانون جو ہے اس کی عملداری کو یقیناً بنائیں، عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کو رسپیکٹ کریں اور اپنے آئینی کردار کے اندر رہیں، آئینی کردار میں رہیں۔ تھینک یو ویری مچ اطہر کاظمی صاحب، آپ نے جوائن کیا۔ ایک بات تو طے ہے کہ کانسٹیٹیوشن، رول آف لا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر ساری کی ساری جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ گرینڈ ڈیموکریٹک ڈائیلاگ کی بات خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی کر دی، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات شاید خاقان عباسی صاحب بھی نان سٹاپ کرتے رہے، لیکن فالو کون کرے گا یہی سوال ہے۔ ایگوز ہٹانی پڑیں گی، پاکستان کو پہلے دیکھنا پڑے گا، ہم کسی اور سانحے کے متحمل نہیں ہو سکتے، پیریڈ۔ انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، سی یو نیکسٹ ویکینڈ انشاءاللہ، اللہ حافظ۔